ہمالیہ قسط نمبر 193۔ اینزا اولیور کے پاس سے اٹھ کر عدنان ہائی شون کے دوسرے حصوں کی جانب چل پڑا۔ اینزا کو اب اس نے اپنے ذہن سے نکال دیا تھا۔ ہائی شون کی بے پناہ وسعت اور یہاں کے حسن کو عدنان نے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر کافی دیر تک بلا مقصد مٹر گشت کے بعد وہ اس سمت جا نکلا جہاں اس نے کالگن کو پایا تھا۔ یہ یورپین نیاد آدمی بلا وجہ ہی عدنان کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ پھولوں کے تختوں کے پاس پڑی ہوئی ایک سفید بینچ پر سر جھکا بیٹھا تھا۔ عدنان نے اسے دیکھا تو اس کی جانب چل پڑا۔ کم از کم یہاں کسی سے شناسائی تو پیدا ہونی چاہیے تھی۔ کالگن اس کے قدموں کی چاپ سنی تو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ عدنان مسکراتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ہیلو مسٹر کالگن، آپ کچھ اداس سے نظر آ رہے ہیں۔ کالگن اس کی شکل دیکھتا رہا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا تو خیال تھا کہ آپ مجھ سے اب بھی ناراض ہوں گے کہ میں آپ کی مشق میں مداخلت بیجا کا مرتکب ہوا تھا۔ کالگن بدستور ہنستا رہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہرحال تمہاری ہمدردی کا شکریہ۔ میرا خیال ہے ہائی شون میں نئے داخلے کے لیے آئے ہو۔ ہاں، اور بدقسمتی سے یہ چھٹی کا دن ہے جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہاں، آج کے دن یہاں چھٹی ہوتی ہے، کوئی یہاں نہیں ہوتا سوائے چند انتظامی لوگوں کے۔ کیا تم ہاسٹل کی جانب گئے؟ نہیں، وہاں گیٹ پر مجھے میسی کا راستہ بتایا گیا تھا اور پھر میں ٹیکسی سے یہاں پہنچا تھا۔ میس تک آتے آتے لطف آ گیا، اس لیے ہاسٹل وغیرہ کی جانب رخ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں ہائی شون کی پابندیوں کو نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ ممکن ہے کسی اجنبی آدمی کو یہاں بہت زیادہ گھومنے پھرنے کی قطعاً اجازت نہ ہو۔ ہمارا یہ خیال درست ہے۔ در حقیقت جب تک باقاعدہ ممبر نہ بن جاؤ تمہیں صرف میس تک ہی محدود رہنا پڑے گا۔ اگر میں تمہاری یہ شکایت کر دوں کہ تم نے میری مشق میں مداخلت کی ہے تو تمہارے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کم از کم تمہیں وارننگ ضرور دی جائے گی۔ تم اگر چاہو تو یہ کر سکتے مسٹر کالگن، کیونکہ بہرحال میں نادرستگی میں اس کا مرتکب ہوا ہوں۔ نہیں میرے دوست، تمہاری شخصیت ایسی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں برے انداز میں کچھ سوچا جائے۔ اگر یہ بات ہے مسٹر کالگن تو پھر میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ کالگن نے عدنان سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ تعریفی نگاہوں سے عدنان کے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہاری جسمانی طاقت عمر کے مقابلے میں خاصی زیادہ ہے۔ تم اچھے کثرتی بدن کے مالک ہو۔ میں ایسی شاندار شخصیتوں کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ کالگن سے ہائی شون میں دوستی تمہیں ناگوار نہ گزرے گی۔ میں ایسا ہی ساتھی ہوں۔ شکریہ کالگن، عدنان مسکراتے بولا۔ پھر وہ چند ہی لمحوں میں خاصے بے تکلف ہو گئے۔ کالگن دیر تک اپنی حبس دم کی مشق کے بارے میں راگنے الاپتا رہا، لیکن باتیں کرتے ہوئے اچانک ہی چوک گیا جیسے اسے کوئی بہت ہی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ نہیں، تمہیں ہائی شون میں آمد کی وجہ وہ حسینہ تو نہیں؟ نہیں، اتنی خوفناک بات نہ کو مسٹر کالگن۔ حالات آہستہ آہستہ تمہیں بتا دیں گے کہ وہ حسین لڑکی کیا چیز ہے۔ کیا بہت خطرناک ہے؟ کالگن نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ خطرناک تو نہیں، البتہ دلچسپ اور عجیب و غریب ضرور کہہ سکتے ہیں، عدنان مسکراتے بولا۔ مجھے تم سے اختلاف بھی ہے، کالگن بھی مسکراتے بولا۔ تم اسے عجیب تو کہہ سکتے ہو مگر غریب نہیں۔ ہائی شون میں کوئی غریب داخل نہیں ہو سکتا۔ عقل سے غریب ہے بیچاری، عدنان نے کہا اور بے اختیار ہنس پڑا۔ کالگن کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عدنان نے مختصراً اسے تھوڑی سی کہانی سنائی اور کالگن بھی ہنسنے لگا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھے ادھر ادھر کی ہانکتے رہے۔ پھر کالگن خود اسے میس تک چھوڑنے آیا تھا۔ اس دوران اس نے عدنان کو اپنی گرل فرینڈ جین سے بھی متعارف کرایا تھا۔ اینزا اولیور اب بھی میس میں موجود تھی۔ عدنان کو دیکھ اسے ناک منہ چڑھائی تھی۔ عدنان کافی دیر تک اس سے نوک جھونک کرتا رہا۔ رات عدنان کو میس کے کمرے میں گزارنا پڑی۔ دوسری روز خوب دن چڑھے جاگا۔ ایک ملازم نے اسے ناشتہ پیش کیا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو ایک شخص اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں میس اٹینڈنٹ ہوں جناب، آپ کے بارے میں تفصیلات چاہتا ہوں تاکہ آفس کو اطلاع دے سکوں کہ آپ ہائی شون کے اسٹوڈنٹ بننے آئے ہیں۔ ہاں، عدنان نے جواب دیا۔ اگر آپ فارغ ہو گئے ہوں تو میرے ساتھ تشریف لائیے۔ عدنان اس کے ساتھ ایک آفس میں آ گیا تھا۔ کہ آپ کے بارے میں مسٹر ہائی شون کو پہلے سے اطلاع دی گئی ہے؟ اٹینڈنٹ مؤدب لہجے میں بولا۔ شاید۔ عدنان مختصر جواب دے کر خاموش ہو گیا اور اٹینڈنٹ نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا اور بولا، میس کے دوسرے مہمان مسٹر عدنان ہیں جناب۔ چند لمحوں تک وہ دوسری جانب سے ملنے والی ہدایات سنتا رہا، سر ہلاتا رہا، پھر ریسیور رکھ کر عدنان سے مخاطب ہوا، آپ کو بس چند منٹ تک انتظار کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ میس کا پہلا مہمان کون تھا؟ مس اولیور، وہ جا چکی ہیں۔ 10 منٹ کے بعد 2 آدمی عدنان کو لینے آ گئے۔ سبز رنگ کی ایک کار اسے لے کر چل پڑی اور بلا شبہ اس نے تقریباً 3 میل کا راستہ طے کیا تھا، اور یہ 3 میل عدنان کے لیے شدید حیرت کا باعث تھے۔ ادارے کی وسعت دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور پھر اس کی خوبصورتی بھی بے مثال تھی۔ سبز رنگ کی جس عمارت کے پاس اسے اتارا گیا وہ اپنی مثال آپ تھی،
عمارت کی ہر شے سبز تھی۔ وہ حیرت آمیز نظروں سے عمارت کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پھر ان کا سفر ایک شاندار آفس کے دروازے پر ختم ہوا تھا جس کی پیشانی پر کئی زبانوں میں ہائی شون لکھا ہوا تھا۔ عدنان کو لانے والوں میں سے ایک نے دروازہ کھول کر عدنان کو داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ ایک لمبی سی میز کے پیچھے سفید سوٹ میں ملبوس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال برف کی مانند سفید تھے لیکن چہرہ بہت صحت مند تھا۔ آنکھوں پر سنہرے فریم کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس نے پر اخلاق انداز میں کہا، ہیلو پرنس عدنان، میں بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر مالینو نے کافی دن قبل آپ کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ پرنس؟ عدنان کو ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ اس نے بے اختیار گردن گھما کر دیکھا۔ آفس کے گوشے میں اینزا ایک میز کے پیچھے بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ یہ آواز اسی کی تھی۔ آپ نے اپنا فارم پر کر لیا مس اولیور؟ بوڑھے شخص نے کہا۔ ابھی نہیں، مگر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اینزا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں براہ کرم یہاں آ جائے، فارم وہیں چھوڑ دے، بوڑھے شخص نے نرم لہجے میں کہا، اور اینزا اٹھ کر وہاں آ گئی۔ تشریف رکھ کر بتائیے مجھے کس سلسلے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بولا۔ آپ نے انہیں پرنس کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ ہاں، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ جی ہاں، یہ عدنان بوچڑ ہیں، بوچڑ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اطلاع آپ کو کس طرح پہنچی؟ انہوں نے خود بتایا تھا۔ مذاق کیا ہوگا آپ سے۔ پہاڑوں کے شہزادے عدنان سے ملاقات کیجیے، یہ پرنس عدنان ہی ہے۔ اوہ! اینزا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اب سمجھ گئی۔ پرنس، میرا نام ہائی شون ہے، میں اس ادارے کا متولی ہوں۔ یوں تو ہر شاگرد میرے لیے محترم ہے، لیکن شاید آپ کو جان کر خوشی ہو کہ یہ ادارہ محترم مالینو کی ذات ہی کا مرہون منت ہے۔ انہوں نے ہی اس کی بنیادیں رکھی اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ مسٹر مالینو نے ان الفاظ میں آپ کے بارے میں کہا تھا۔ ہائی شون، بالآخر مجھے تمہاری ضرورت پیش آ گئی۔ اب وقت آ گیا کہ تم میرا قرض ادا کرو۔ عدنان تمہارے پاس آ رہا ہے اور تمہیں اپنا فرض انجام دینا ہے۔ آپ نہیں جانتے مسٹر عدنان کہ یہ الفاظ میرے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ہائی شون میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ چند روز آپ نے کہاں گزارے؟ بینکاک میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اچھا خیر، یہ فارم پر کر دو۔ اس نے میز کی دراز سے ایک فارم نکال کر عدنان کی طرف بڑھا دیا اور عدنان اسے لے کر وہاں سے اٹھ گیا۔ اینزا اب بھی اپنی جگہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں عدنان پر جمی ہوئی تھی۔ تم بھی بیبی اپنا فارم مکمل کر لو۔ اوکے سر، اینزا نے کہا اور کسی قدر بدحواسی کے انداز میں اٹھ گئی۔ اس نے کئی بار عدنان کی طرف دیکھا لیکن عدنان نے جان بوجھ کر اس کی سمت نہ دیکھا۔ پھر وہ ایک گوشے میں فارم کھول کر بیٹھ گیا اور فارم کے کالم پڑھ کر اسے پر کرنے لگا۔ عدنان نے فارم پر کر کے گردن اٹھائی تو اینزا جا چکی تھی۔ چنانچہ اس نے فارم ہائی شون کے سامنے رکھ دیا اور ہائی شون اسے پڑھ کر مسکراتا رہا۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، کافی ہے عدنان، تمہیں کئی مشقیں ایک ساتھ شروع کرنی پڑیں گی۔ ہاسٹل میں تمہارے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ 3 دن تک صرف آرام کرو، اس کے بعد تربیت کا چارٹ تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ شکریہ مسٹر ہائی شون۔ ہائی شون نے گھنٹی بجا دی۔ ایک آدمی اندر داخل ہو گیا۔ ہائی شون نے آنے والے کو چینی زبان میں کچھ ہدایات دی اور عدنان اس کے ساتھ چل پڑا۔ لوئس رینی الفانو کے ساتھ آرمینیا بی سے نکل آیا۔ اس کا مستقل قیام کیشن میں تھا، لیکن اس کی حیثیت اور وسائل کے بارے میں اسے آج تک نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ ہاں، اتنا وہ جان چکی تھی کہ لوئس بینکاک میں ایک اچھی پوزیشن کا مالک ہے۔ بعض اوقات اسے شبہ ہونے لگتا تھا کہ کیشن اس کی ملکیت ہے۔ وہ ایک دلچسپ اور خوشرو آدمی تھا اور رینی نے اسے پہلی ہی نگاہ میں پسند کر لیا تھا۔ اس دوران ان کے تعلقات بھی انتہائی حدود تک پہنچ چکے تھے اور رینی الفانو نے کہا تھا کہ وہ ان حالات سے نمٹنے کے بعد اس کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارے گی۔ لوئس نے بھی اس بات کو سراہا تھا اور بینکاک میں قیام کے سلسلے میں اسے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس ٹیلا برامسن کو واپسی میں کافی وقت لگ جائے گا، چنانچہ وہ فرصت کے ان لمحات کو یادگار بنانے میں مصروف رہے، حتیٰ کہ انہیں سٹیلا برامسن کی آمد کی خبر مل گئی۔ بہر تو رینی ایک ذمہ دار شخصیت تھی۔ اس نے لوئس کی مدد سے اپنے کام کا آغاز کر دیا تھا اور یہ آغاز تھامس بروڈی سے شناسائی پیدا کرنے کا۔ مسٹر بروڈی وینس کا باشندہ تھا، نہ صرف سنجیدہ مزاج تھا بلکہ کافی نرم طبیعت کا مالک تھا۔ ایک مقامی فرم میں کیمیکل انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ فرم ہی کے فراہم کیے ہوئے ایک مکان میں اپنی بیوی کے ہمراہ قیام پذیر تھا، چنانچہ رینی کو اس کی بیوی سے تعلقات پیدا کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ وہ انتہائی چالاکی سے مس بروڈی کی شناسہ بن گئی اور پھر چند روز کے اندر اس نے مس بروڈی کو اتنے تحائف دیے کہ مس بروڈی اس کی مداح ہو گئی اور رینی نے اس سے اپنا تعارف بطور سیاح کرایا تھا۔ چنانچہ مسٹر بروڈی اسے انتہائی اصرار کے بعد اپنے گھر لے آئی تھی
یہ تمام معاملات ایک خصوصی پروگرام کے تحت تھے اور بدقسمتی سے اس پروگرام کا آغاز بہت جلد ہو گیا تھا۔ اگر اسٹیلا واپس نہ آتی تو یقیناً مسٹر تھامس بروڈی کے حق میں بہت بہتر تھا، لیکن بدنصیبی ان کا گھر دیکھ چکی تھی اور اب انہیں اپنے خلوص کا خمیازہ بھگتنا تھا۔ چنانچہ جس پر رینی الفانو اور لوئس آرمینیا بی سے چلے تو لوئس نے رینی الفانو سے تقاضا کر دیا کہ اب اسے جلد از جلد اپنا کام کر لینا چاہیے۔ 3 دن کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور اس میں جتنا کام کرنا ہے اس کا اسے خود اندازہ ہے۔ تم مجھے مطلوبہ جگہ چھوڑ دینا، میں بہت جلد تمہیں نئے پروگرام سے آگاہ کر دوں گی، وہ بولے اور لوئس نے اسے بروڈی کے گھر کے قریب چھوڑ دیا اور خود رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد رینی الفانو مسٹر بروڈی کے مکان کی بیل بجا رہی تھی۔ مسز بروڈی اسے دیکھ کر پرمسرت انداز میں مسکرائی۔ کمال ہے، تمہیں جس وقت بھی میں یاد کیا تو مجھے موجود ملی، یقین کرو چند لمحات کے بعد میں تمہیں فون کرنے والی تھی۔ اوہ، کیا کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ بڑی اچھی بات ہے، ہم دونوں کے درمیان اتنی زیادہ یگانگت ہو گئی، لیکن مجھے اس وقت زیادہ مسرت ہوگی جب میں وینس میں اپنے لوگوں کا استقبال کروں گی۔ ضرور، یہ کہہ کر مسز بروڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، لیکن ہمارے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم وینس واپس جائیں۔ لیکن تمہاری واپسی کے بعد میں کوشش کروں گی کہ تھامس کو کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح وینس چلنے پر آمادہ ہو جائے۔ وہاں ہمارا اپنا خاندان موجود ہے، مسز بروڈی نے بتایا۔ اس کے بعد دونوں خواتین کافی دیر تک گفتگو کرتی رہی، تب رینی الفانو نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب تک میں بینکاک کی سیاحت تنہائی کرتی رہی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں بنا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی تفریحی پروگرام بنائیں۔ کیوں نہیں؟ مسز بروڈی مسکرائی۔ ہم تو خود یہی چاہتے ہیں، کیا خیال ہے آج ہی پروگرام بنا لیں؟ آج ہی صحیح، لیکن کس وقت؟ تھامس 5 بجے تک واپس آ جائے گا، میرا خیال ہے ہمیں 5:30 بجے تک نکل جانا چاہیے۔ کہاں چلا جائے؟ ساحل پر۔ مجھے گرین وچ کا علاقہ بہت پسند ہے، میں وہ پہلے بھی سوئمنگ کر چکی ہوں، اتنا صاف و شفاف پانی ہے کہ نہانے میں لطف آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم پہلے گرین وچ چلیں گے، مسز بروڈی نے جواب دیا، اور پھر رینی کی ایما پر وہ بروڈی کو فون پر پروگرام بتانے لگی۔ بروڈی نے بھی ان کے پروگرام کو سراہتے ہوئے شرکت کا وعدہ کیا تھا، چنانچہ اب اسے صرف لوئس کو اس پروگرام کی اطلاع دینی تھی۔ یہ مرحلہ بھی اس نے آسانی سے طے کر لیا۔ مسز بروڈی اس کی توقعات سے زیادہ بیوقوف ثابت ہو رہی تھی۔ رینی بہانے سے باہر آ گئی اور لوئس کو سارا پروگرام بتا دیا۔ ابھی 5 بجنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی کے ہمراہ ان کی کار میں سوار گرین وچ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر اور مرعوب تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی کسی بات سے رینی کی دل شکنی ہو۔ جب وہ گرین وچ کے پہنچے تو وہاں زیادہ رش نہ تھا، بس اکا دکا جوڑے ادھر ادھر بکھرے سرگوشوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے بھی ایک گوشہ منتخب کر لیا اور کار سے سامان اتار کر مینوشی میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد رینی نے پیراکی کی خواہش کی تو وہ دونوں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے وہ پانی میں تھے۔ اسی اثنا میں ان سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ بند وین آ کر رکی اور ایک نوجوان نے، جو غوطہ خوری کے مخصوص لباس میں تھا، وین سے اتر کر اطراف کا جائزہ لیا۔ پھر اس کی نظریں ان تینوں پر جم گئی جو ہر بات سے بے خبر پیراکی میں مصروف تھے۔ بروڈی تیرتے ہوئے اب رینی اور اپنی بیوی سے کافی آگے نکل چکا تھا۔ نوجوان نے ان کا گہری نظروں سے جائزہ لیا اور ایک طویل سانس لے کر پانی کی طرف بڑھ گیا۔ کنارے پر پہنچ کر وہ آہستگی پانی میں اترا اور زیر آب تیرنے لگا۔ اس کا رخ بروڈی کی سمت تھا جو اس سے بے نیاز پیراکی میں مصروف تھا۔ وہ اپنے انداز میں ماہر پیراک نظر آ رہا تھا، جیسے سمندر کی لہروں سے کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہو۔ لیکن اچانک ہی اس کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات پھیل گئے، جسے اس نے اچانک ہی کوئی عفریت دیکھ لیا ہو۔ اس نے اپنے جسم کو جھٹکے دے کر کنارے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ جان کر اور بھی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا کہ زیر آب کسی نے اس کی ٹانگیں جکڑی ہوئی ہیں۔ بروڈی کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سمندر کی لہریں موت بن کر اسے نگلنے کے لیے بے چین ہوں۔ اس نے مدد کے لیے چلانے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے ساتھ ہی سمندر کا نمکین پانی اس کے حلق میں بھر گیا۔ اس کی ٹانگیں جکڑنے والے نے اسے ایک جھٹکے سے نیچے کھینچ دیا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ پیر مارنے لگا، لیکن مد مقابل کی گرفت اس کی ٹانگوں پر انتہائی مضبوط تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے حواس جواب دینے لگے اور اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ غوطہ خور چونکہ خود آکسیجن ماسک لگائے ہوئے تھا، اس لیے اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ بروڈی زندگی سے دور ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ وہ اطمینان سے اپنا کام کر رہا تھا اور بروڈی کو نیچے ہی نیچے کھینچے لے جا رہا تھا۔ دوسری طرف رینی الفانو اور مسز بروڈی اپنے گفتگو میں مصروف تھیں، لیکن چند ہی لمحات کے بعد اچانک مسز بروڈی کو شوہر کا خیال آیا اور وہ اس دلچسپ گفتگو کے جال سے نکل کر اس سمت دیکھنے لگی جہاں بروڈی تیر رہا تھا۔ ارے یہ بروڈی کہاں چلا گیا؟ وہ سمندر کی طرف گھورتے ہوئے بولی۔
اور رینی الفانو بھی چونک کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر بروڈی ہمیں حیران کر دینا چاہتے ہیں، پانی کے نیچے رہنے کی خاصی مشق معلوم ہوتی ہے انہیں۔ ہاں وہ اچھے غوطہ خور ہیں، لیکن اتنی دیر مجھے۔ مسز بروڈی اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ پریشان نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے ساحل کی طرف دیکھا لیکن بروڈی وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا جب بروڈی نہا رہا تھا، لیکن 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اور دفعتاً کسی خیال کے تحت مسز بروڈی کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے اور وہ گھبراہٹ کے عالم میں ساحل کی سمت دوڑی۔ رینی نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ دونوں خواتین بری طرح بدحواس ہو کر ساحل کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ اطراف میں تو کوئی موجود نہیں تھا لیکن تھوڑے فاصلے پر چند افراد نظر ضرور آ رہے تھے۔ ان دونوں خواتین کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر ان کی جانب متوجہ ہو گئے اور مسز بروڈی نے رندھی آواز میں حادثے کی تفصیل ان لوگوں کو بتاتی تھی اور ان میں سے چند نوجوان پانی کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ ایک انسانی جسم کو سنبھالے ہوئے کنارے پر آئے تو مسز بروڈی کی ہولناک چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ رینی نے بمشکل تمام اسے سہارا دیا تھا۔ مسز بروڈی کی حالت انتہائی دیگرگو تھی۔ پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی تھی۔ رینی نے اپنے طور پر مطمئن کر دیا تھا کہ یہ صرف ایک حادثہ تھا جس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی اس کی موت کی تصدیق اسی انداز میں کی تھی۔ بمشکل تمام مسز بروڈی نے تھامس بروڈی کے دفتر کے کچھ سرکردہ افراد کو فون کیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ رینی الفانو تو مسز بروڈی کی بھرپور معاونت کر رہی تھی اور اسے ہر طرح سے سہارا دیے ہوئے تھی۔ گھر پہنچتے رینی نے مسز بروڈی کو زبردستی بستر پر لٹا دیا اور اس کی دلجوئی کرنے لگی۔ اس وقت رات کے تقریباً 10:15 بجے تھے۔ مسز بروڈی مسلسل آنسو بہا رہی تھی کہ دفعتاً باہر کے دروازے پر دستک ہوئی اور رینی الفانو نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ 3 آدمی تھے اور ان کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ رینی انہیں دیکھ کر وحشت زدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئی۔ مسز بروڈی نے انہیں دیکھا اور خوفزدہ انداز میں اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ تینوں پستول سنبھالے ان کے قریب پہنچ گئے۔ آواز نکالنے کی کوشش کی تو تمہاری آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی، ان میں سے ایک نقاب پوش نے سرد لہجے میں کہا۔ مسز بروڈی پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ غم کا جو پہاڑ اس پر ٹوٹ چکا تھا، اس کے بعد اس کی گنجائش نہ تھی کہ وہ کچھ جدوجہد کر سکتی، چنانچہ وہ بھوت بنی اپنی جگہ پڑی رہی۔ تب نقاب پوشوں میں سے ایک نے رینی الفانو کی طرف دیکھا اور رینی الفانو نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ نقاب پوش نے اپنے لباس سے ایک شیشی نکالی اور مسز بروڈی کے قریب پہنچ گیا۔ غمزدہ خاتون، آپ کے شوہر کی موت کا حادثہ واقعی بڑا دلدوز ہے اور اس سے آپ پر جو بیت رہی ہوگی، ہم اس سے بہت متاثر ہیں۔ ہم آپ کے کچھ تو نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کو بھی اس علمزدہ زندگی سے نجات دلا دیں۔ برائے کرم منہ کھولیے۔ مسز بروڈی کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے دہشت بھری نگاہوں سے ان نقاب پوشوں کو دیکھا اور پھر رینی الفانو کی طرف جس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ پھر جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں دنیا جہان کی شفاقی رچی ہوئی تھی۔ بہتر یہی ہے، ان لوگوں کا مشورہ مجھے بھی پسند ہے مسز بروڈی، ویسے بھی تمہیں اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، اب اس کے بغیر تمہاری زندگی کا تصور بے معنی ہے۔ مسز بروڈی کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی بدترین سازش ہوئی ہے، لیکن اس وقت وہ تنہا تھی، کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا۔ 2 نقاب پوشوں نے آگے بڑھ کر اس کے بازو پکڑ لیے اور تیسرے نقاب پوش نے اس کا منہ کھول کر دبا کی شیشی اس کے حلق میں انڈیل دی۔ مسز بروڈی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا سینہ چیر کر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے تڑپی اور اس کے بعد اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ کوئی بہت ہی سریع الاثر زہر تھا اس کے حلق میں انڈیلا گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس کی سانس سے زندگی کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اب اس کا مردہ جسم مسیری پر پڑا ہوا تھا جس پر کوئی نشان وغیرہ نہیں تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نقاب پوشوں نے اپنے نقاب اتار دیے۔ ان میں ایک لوئس تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے رینی الفانو کو دیکھا اور آگے بڑھ کر گرم جوشی سے اسے مصافحہ کیا۔ یقیناً آپ لوگ شاندار کارکردگی کے مالک ہیں۔ اسٹیلا برونسن نے اپنا کام بڑے عجیب انداز میں اور بڑی تیز رفتاری سے انجام دیا اور رینی، آپ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار نکلی۔ اب اپنے کام کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ گروجر ہے، میک اپ کے فن کا ماہر، آن کے آن میں یہ آپ کو مسز بروڈی بنا دے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور رینی خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آئینہ دیکھا تو گروجر کی مہارت کے داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ کو اپنی اداکارانہ صلاحیتوں کا استعمال ذرا محنت سے کرنا ہوگا، لوئس نے کہا اور وہ مسز بروڈی کی لاش لے کر چلا گیا۔ لوئس کا کہنا درست تھا۔
दूसरे दिन केमिकल कंपनी के सरकर्दा अफराद पुलिस के कुछ अफराद मिसेस ब्रोडी की रिहाइशगाह पर पहुंचे। उसने सूजी हुई आंखों और भराई आवाज में उनका इस्तकबाल किया। सभी ने इससे ताज़ियत की और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। आप लोगों का सहारा मेरे लिए बहुत कीमती है, वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। बराए करम जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके मेरे शोहर की मैयत वतन वापस पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप फिक्र न करें, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा वक़्त सर्फ नहीं होगा। मैं अपने खुसूसी ताल्लुकात से काम लेकर ये काम जल्द से जल्द कराऊंगा, कंपनी के एक आला अफसर ने कहा और बड़ी तसल्लियाँ देने के बाद रुखसत हो गया। रैनियल फानू अपनी अदाकाराना सलाहियतों की मदद से इन सबको अहमक बनाने में कामयाब हो गई थी और इसने नहायत शानदार पैमाने पर अपना काम अंजाम दिया था। दूसरे दिन सुबह को जब लुइस की तरफ से स्टीला को पैगाम मिला कि अपने काम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहे और चंद घंटों के अंदर अंदर वो वेनिस के लिए रवाना हो जाएंगे, तो स्टीला वहशत ज़दा हो गई। चुनांचे स्टीला ने बी पाल से इस सिलसिले में बात की तो उसने नहायत फराख दिली से पेशकश कर दी कि वो इसके जल्द अज जल्द वेनिस रवाना होने का बंदोबस्त कर देगा और इस काम में उसने देर भी ना लगाई। दूसरे दिन 11:30 बजे सुबह की फ्लाइट से उन्हें वेनिस के लिए रवाना हो जाना था। बीपाल ने मालूमात हासिल करके स्टीला को यह भी बताया कि लुइस अपना काम कर चुका है और मिस्टर मार्लिनो को मिस्टर ब्रोडी की लाश के मेकअप के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। लुइस ने इस सिलसिले में बीपाल से जिस किस्म की मदद की दरख्वास्त की थी, बीपाल इसके लिए बासानी तैयार हो गया था और उसने अपनी ये तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। शाम तकरीबन 7 बजे बीपाल हस्बे मामूल मुस्कुराता उसके पास पहुंचा था। स्टीला उसे अजीब सी नज़रों से देखती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे ज़हनी तौर पर मुअत्तिल कर देना चाहते हो? बीपाल, मैडम ब्राउनसन, बीपाल आप पर 1000 बार जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये तस्वुर आपके जहन में कैसे आया कि मैं आखिर तुम मुझसे अपनी शर्त का मामला क्यों नहीं तय कर लेते? इसकी जल्दी क्या है? कौन सा वक्त गुजरा जा रहा है? अभी तो हम जिंदा हैं, लेकिन मैं वेनिस जा रही हूँ। कोई बात नहीं, वेनिस जाने से पहले मैं आपसे अपना मुआवजा वसूल कर लूँगा, उसने कहा और स्टीला महज होंठ भींचकर खामोश हो गई। उसे बेपना गुस्सा आ रहा था। इसके बाद उसने फैसला किया कि अब बीपाल से इस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं करेगी। वो वक्त का इंतज़ार करती रही। बीपाल ने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली थी। मिस्टर मार्लिनो इस दौरान बिल्कुल पुरस्कून थे। उन्हें खाने पीने के लिए जो चीज़ दी जाती वो उसे बड़ी खुशी से कबूल कर लेते। उसकी आंखों में सुकून के तासुरात भी स्टीला के लिए हैरानकुन थे। बहर तौर वो अपने तौर पर सख्त उलझी हुई थी। वो जब भी बीपाल के बारे में सोचती उसके दिल में परेशानियां घर करने लगती, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया जब उन्हें यहाँ से रवाना होना था और बिलाखिर स्टीला ने सब्र का दामन छोड़ दिया। उसने बीपाल का बाजू पकड़कर कहा, तुम आखिर खुलते क्यों नहीं? मैडम क्या खुलूं? बीपाल लहजे में मासूमियत भरते हुए बोला, बीपाल अगर तुमने मुझे अपनी शर्त के बारे में कुछ न बताया तो मैं ज़िंदगी भर इस खलिश में मुब्तला रहूंगी। ठीक है, अगर आप शर्त पूरी करने के लिए इतनी ही बेचैन हैं तो। बीपाल ने अजीब सी निगाहों से स्टीला को देखते हुए कहा, हाँ बोलो मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरी ये गंजी खोपड़ी देख रही है? बीपाल ने गर्दन झुकाकर कहा और स्टीला हैरानकुन निगाहों से देखती रह गई। अपना दाना हाथ उठाइए, बीपाल बोला और स्टीला ने अपना दाना हाथ उठा लिया। अब इसे मेरी खोपड़ी पर रख दीजिए। क्या मतलब? 3 बार, सिर्फ 3 बार। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरजू यही है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत मेरे सर पर हाथ फेरे। इस आरजू के लिए मैं कब से तड़प रहा हूँ। मिस स्टीला ब्राउनसन आप नहीं जानती, बीपाल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और स्टीला ब्राउनसन चिरागपा हो गई। तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? आपकी मर्जी। दुनिया में जिससे भी इस बात की ख्वाहिश जाहिर की उसने बिलाखिर यही अल्फाज कहे, बीपाल गमजदा लहजे में बोला और स्टीला परेशानी के अंदाज में हंस पड़ी। बीपाल तुम बेहद मस्खरे इंसान हो। बहर तो तुम मुझे अहमक बनाने की कोशिश कर रहे हो, कर लो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो वेनिस आ जाओ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी। मैडम अगर हालात ने मुझे इस बात की इजाज़त दी तो मैं एक बार ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर दूंगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। बीपाल बदस्तूर गमज़दा लहजे में बोला, तुम पागल हो क्या? हाँ पागल ही हूँ। ये सर ऐसे किसी हाथ के लम्ह से आज तक महरूम रहा है। बड़े अजीबोगरीब लम्हात आए हैं मेरी ज़िंदगी में। मैंने लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, इनकी इतनी खिदमत की कि वो मेरे ममनून हो गए। लेकिन जब मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार किया, या तो वो हंसने लगे या मेरा मजाक उड़ाने लगे। ये मेरी तकदीर है।
बीपाल की आंखों में आंसू बह रहे थे। अरे अरे अरे, पागल हो गए तुम? हाँ, पागल ही हो गया हूँ। आप नहीं जानते कि ये ख्वाहिश कितने अरसे से मेरे दिल में पल रही है। इस ख्वाहिश का मुहर्रिक क्या है बीपाल? खुदा जाने, मैं नहीं जानता। बीपाल ने जवाब दिया और स्टीला को देखने लगा, और स्टीला ने आगे बढ़कर उसके सर पर 3 बार हाथ फेर दिया। बीपाल के चेहरे पर ऐसा सुकून नजर आ रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी चीज मिल गई हो। लेकिन स्टीला की खोपड़ी हवा में मुअल्लिक हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, बस यही शर्त थी तुम्हारी? आप नहीं जानती कि इस लम्हे से मेरी जिंदगी के कई साल बढ़ा दिए हैं। यकीन कीजिए, न जाने कब तक इस लम्हे के सहारे जिंदा रहूंगा। लानत हो तुम पर, स्टीला ने हंसते हुए कहा। वो बुरी तरह झींप रही थी। भला ये भी क्यों तुक थी? वो तो न जाने क्या सोच रही थी, न जाने क्या क्या ख्यालात थे उसके जहन में। बीपाल चला गया। उसे अपने काम की तैयारियां करना थी। इसी रात तकरीबन 1 बजे लुइस ग्रोजर के साथ आर्मीनिया भी पहुंच गया, जब मिस्टर मार्लिनो मुकीम थे। ग्रोजर और बीपाल कुछ तैयारियों में मसरूफ थे। लुइस स्टीला ब्रॉन्सन से गुफ्तगू कर रहा था। उसने अपनी कार्रवाई पूरी तफसील सुना दी थी। थोड़ी देर के बाद ग्रोजर, बीपाल, लुइस स्टीला ब्रॉन्सन के साथ उस जगह पहुंच गए जब मिस्टर मार्लिनो मुकीम थे। लुइस ने मुस्कुराते मिस्टर मार्लिनो से कहा, मिस्टर मार्लिनो, आपने कांगू में एक मुकद्दस देवता की हैसियत से ज़िंदगी गुजारी है। कभी आपने इस ज़िंदगी को छोड़कर दूसरी ज़िंदगी का तस्वुर भी किया है? मसलन अगर हम आपको वेनिस ले जाएं तो यकीनन आपको इस सफ़र में लुत्फ आएगा। मार्लिनो ने सर्द निगाहों से इन दोनों को देखा और फिर पुरवकार लहजे में बोला, जहन्नुम के देश से ताल्लुक है तुम्हारा। इस मुख्तसर ज़िंदगी को बुराइयों के लिए वक्फ कर चुके हो। मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ऐशो आराम में गुजारा है। अगर आसमानों से मेरे लिए कुछ तकलीफ़ें मुकर्रर हो चुकी हैं तो ये मेरी खुशबख्ती है। तुम मुझे वेनिस ले जाओ, दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाओ। भला मुझे इस पर क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो सिर्फ इन लम्हात से अकीदत रखता हूँ जो मेरी ज़िंदगी के लिए मखसूस कर दिए गए हैं। आप बहुत नफीस इंसान हैं मिस्टर मार्लिनो। बहरतौर हम आपके साथ कुछ गुस्ताखियाँ करना चाहते हैं। मसलन आपके चेहरे में थोड़ी सी तब्दीली हमारे लिए ज़रूरी है। तुम्हारा जो जी चाहे करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मार्लिनो ने कहा। और फिर सब ने इस बात को सख्त हैरत से देखा कि मिस्टर मार्लिनो ने अपने चेहरे पर मिस्टर ब्रोडी का मेकअप नहायत सब्र सुकून से करा लिया था। इस सिलसिले में मिस्टर मार्लिनो के चेहरे के बाल वगैरह साफ करना पड़े थे ताकि मेकअप कहीं से ख़राब महसूस न हो। मेकअप से फारिग होने के बाद ग्रोजर ने सवाल निगाहों से इन सब की तरफ देखा और लुइस गर्दन हिलाता हुआ बोला, ग्रोजर, हम तुम्हारे फ़न के हमेशा से कायल हैं। यहाँ भी तुमने अपने फ़न का कमाल दिखाया है। यकीनन अब कोई नहीं कह सकता कि मिस्टर मार्लिनो मिस्टर ब्रोडी नहीं है। बहरतौर इस ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर मार्लिनो, बराह करम ये चंद इंजेक्शन आप ले लीजिए। ये आपको ऐसी शांति देंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लुइस ने अपने लिबास से 3 इंजेक्शन निकालते हुए कहा। फिर वो इंजेक्शन मिस्टर मार्लिनो के दोनों बाजुओं और एक कुली में इंजेक्ट कर दिए गए और मिस्टर मार्लिनो को ये महसूस हुआ जैसे इनके बदन में ठंडक और सुकून उतरता जा रहा है। वो सीधे सीधे लेट गए। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद जब उन्हें देखा गया तो उनके बदन में ज़िंदगी की कोई रमक नहीं थी। वो सांसों से बेनियाज हो चुके थे। लुइस, बीपाल और दूसरे तमाम लोग मुतहय्यराना निगाहों से उन्हें देख रहे थे। तब लुइस ने कहा, अब मिस्टर मार्लिनो को इस लंबे सफ़र में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। दूसरे दिन 10 बजे स्टीला ब्रॉन्सन को एयरपोर्ट रवाना कर दिया गया। बाकी काम लुइस, बीपाल और दूसरे तमाम लोगों ने करना था। चुनांचे वो लोग अपने काम में मसरूफ़ हो गए। फ़्लाइट 11:30 बजे थी और ठीक 10:30 बजे इस ताबूत को एयरपोर्ट पहुंचा देना था जिसमें मिस्टर ब्रोडी की लाश पैक की गई थी।